الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم. ويقال في اللغة العربية عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے. ہم اور آپ اس مہینے کے پہلے عشرے کی ابتدا میں داخل ہو چکے ہیں. آج ماہ ربیع الاول کی تیسری تاریخ ہے. ہمارے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ابھی دو موضوع ہیں، چونکہ عموماً جو میری گفتگو ہوتی ہے وہ حالات حاضرہ کے مناسبت سے ہوتی ہے. مناسبت کچھ ہو اور گفتگو کچھ ہو، یہ میرا انداز تکلم اور انداز خطابت نہیں. دو موضوع ہمارے سامنے ہیں. ایک موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. ماہ ربیع الاول میں آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور دنیا کو وہ روشنی ملی، وہ چراغ ملا، وہ ہادی اور رہبر ملا جس نے ساری دنیا کو ہدایت کا راستہ اور طریقہ بتایا. ساری دنیا کے انسان بھی اور جنات بھی اور دیگر مخلوقات پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات ہیں. اس مناسبت سے گفتگو سیرت طیبہ پر بھی ہونی چاہیے، لیکن ابھی اس کے لیے اس مہینے کے تقریباً 3 جمعے باقی ہیں. ایک دوسرا موضوع ہمارے سامنے ہے، وہ ہے امتحان کا موضوع. چند دنوں کے بعد آپ لوگوں کا امتحان ہونا ہے، جسے ہم امتحان ششماہی یا ہاف ایئرلی ایگزام کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹی ہوگی اور پھر پڑھائی کا ایک نیا دور پھر شروع ہوگا. امتحان کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ فی الحال امتحان کو موضوع گفتگو بنایا جائے. سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جو طلبہ قدیم ہیں اور جمعے کے دن پہلے وقت میں آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے سیرت پر 1-2 نہیں بلکہ 8-8 اور 10-10 ہفتے تقریریں کی ہیں. پورا ربیع الاول، پورا ربیع الثانی اور پھر اس سے بڑھ کر جمادی الاولیٰ تک ہم نے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کی ہیں. بعض طلبہ نے اسے کافی سراہا بھی. بعض طلبہ نے تو یہاں تک کہا کہ مولانا جو آپ کی گفتگو ہے اگر اس انداز کی چیز کتاب میں آ جاتی اور کتاب تیار ہو جاتی تو بہت بہتر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ کتاب تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے، کوئی فرد چاہیے، مشغولیت ہوتی ہے. خیر سیرت کا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. فی الحال امتحان کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آخر امتحان ہوتا کیوں ہے. اس کے مختلف پہلو سے جواب دیے جا سکتے ہیں. آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو بھی مختلف انداز کے جوابات سمجھ میں آئیں گے. یہ سوال کہ آخر امتحان ہوتا کیوں ہے. کبھی گھر میں امتحان ہوتا ہے، والد صاحب کچھ پوچھ لیتے ہیں،
کبھی درجے میں امتحان ہوتا ہے، استاد محترم ہمارے ٹیچر کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح اداروں کا امتحان ہوتا ہے، اسکول اور مدرسے کالج یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتا ہے، سیشن ہوتے ہیں، سیمسٹرز ہوتے ہیں۔ آخر یہ ادارے والے اپنے طلباء کا امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اور پھر اس سے آگے بڑھیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، آخر اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبت ڈال دیتے ہیں اور وہ مصیبت ہمارے لیے امتحان کا سامان ہوتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا واویلا مچاتا ہے، یہ بندہ معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے یا ہنگامہ مچاتا ہے۔ اللہ مصیبت ڈال کر ہمارا امتحان لیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی عنایت فرماتے ہیں، بے انتہا خوشی دیتے ہیں، اور خوشی دے کر اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ بندہ شکر کے موقع سے اپنے اعتدال پر قائم رہتا ہے، بیلنس اس کا قائم رہتا ہے، یا وہ شریعت کے حدود کو پار کر جاتا ہے۔ اللہ خوشی دے کر امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، ان کے لیے دونوں مرحلوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے مصیبت آئے اس پر بھی فائدہ ہے، اللہ کی جانب سے خوشی کے لمحات آئے اس پر بھی فائدہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے سب معاملے بہتر اور اچھے ہیں۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اس کے سب معاملے اور سب چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ اور فرمایا، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، اگر اس پر خوشی آتی ہے اللہ کی جانب سے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اچھائی ہے، نعمت میں اضافے کا سبب ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں بڑھوتری عنایت فرماؤں گا۔ تو آقا نے فرمایا، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، خوشی کے لمحات آتے ہیں، خوشی کا موقع نصیب ہوتا ہے، گھر میں ولادت ہوئی ہے، جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے، اچھی عمدہ جاب مل گئی ہے، بیٹے کی کامیابی کے لیے پریشان تھے، بیٹے نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیے، ہمیں حج اور عمرے کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسے مواقع نصیب فرما دیے ہیں، ہم جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خوشی عنایت فرمائی ہے، اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خوشی میں، اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور فرمایا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے جسم پر، جان پر کوئی مصیبت آ گئی، اچھا خاصا صحت یاب تھا، بیمار پڑ گیا، اچھے خاصی اولاد تھی، اولاد بیمار پڑ گئی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، اچانک کوئی بات پیش آ گئی اور غم کا ماحول آ گیا ہے، وہ مومن بندہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سو اللہ کی جانب سے۔ آقا فرماتے ہیں، فکان خیر اللہ، اس مصیبت سے بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ مومن کا مسئلہ تو عجیب و غریب ہے، ہم لوگ جو اردو کے محاورے میں کہا کرتے ہیں کہ چاروں ہاتھ پاؤں اور سر گھی میں اور سر کڑھائی میں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو، یہ والی مثال ہے مومن کی کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس میں بھی خیر ہے، اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے اس میں بھی خیر ہے، لیکن آخر خوشی آزمائش آتی کیوں ہے؟ اسی کو ہم دوسری زبان میں کہیں تو امتحان ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، میں آج اسی سوال کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امتحانات ہوتے کیوں؟ امتحان میں نے بتایا کبھی خاص مجلسوں میں ہوا کرتا ہے، کبھی امتحان
پورے اصول و ضوابط کے ساتھ پروگرام کے تحت ہوتا ہے، کبھی امتحان ایک مجمع میں بغیر کسی پلاننگ کے کوئی آدمی کسی مصلحت سے لیتا ہے، مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ امتحان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ذہانت کو دیکھا جائے۔ امتحان کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی کی ذہانت کو دیکھا جائے، اس کا دماغ کتنا کام کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، بہت سارے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور دیگر اکابر صحابہ کرام کے ساتھ ایک نوعمر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک درخت ہے جو درخت کی مثال مومن جیسی مثال ہے، وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اس درخت کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اس درخت میں ہمیشہ پھل آتا ہے، پھل ختم ہوا پھر نئے سرے سے آنا شروع کرتا ہے، گویا کہ وہ درخت خیر ہی خیر ہے، سدا بہار درخت ہے، ہریالی ہمیشہ رہتی ہے، پھلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بتاؤ تم لوگ وہ کون سا درخت ہے؟ جس طرح وہ درخت خیر ہی خیر ہے، اس درخت کی مثال مومن کی مثال ہے، اسی طرح مومن سراپا خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ کو دوڑانا شروع کیا، جنگل کے درختوں کی طرف ہمارا ذہن گیا کہ آخر کون درخت ہو سکتا ہے، لیکن مجلس پر خاموشی چھائی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت سے ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے پتے سوکھ کر جھڑتے نہیں ہیں، پھل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے پھر نئے پتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ درخت خیر ہی خیر ہے۔ آقا نے فرمایا یہ مثال مومن کی مثال ہے۔ امتحان ہو رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے خاص مجلس میں کہ لوگوں کے ذہن کی پرواز کہاں تک ہے۔ یقیناً بعض صحابہ کرام سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ادب کے لحاظ سے انہوں نے نہیں کہا ہوگا۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اے والد محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا میرے ذہن میں فوراً جواب آ گیا کہ ہو نہ ہو وہ کھجور کا درخت ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر کوئی جواب دیتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی جسے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، دنیا کی چیزوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو امتحان کبھی ذہانت کو آزمانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکوں کے کارنامے پر، لڑکوں کی ذہانت پر والد کا خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور ہم اساتذہ کے لیے، ہم جیسے چھوٹے اساتذہ ہوں یا بڑے اساتذہ ہوں، ہم اساتذہ کے لیے اپنے طالب علموں کے کارناموں پر خوشی ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ آپ کا کارنامہ وہ ہمارا کارنامہ ہے، اور آپ کی بے عزتی وہ ہماری بے عزتی ہے۔ آپ کے سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور آپ کرتے پائجامے میں ہیں، آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، فوراً سامنے والا پوچھے گا کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا سنا مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ کی صرف بدنامی نہیں ہے، آپ کے ادارے کی بدنامی ہے، آپ کے اساتذہ کی بھی بدنامی ہے۔ اور اگر آپ نے خوشکن کام کیا ہے، مسرت آمیز کام کیا ہے،
دل کو خوش کر دینے والا کام کیا ہے، اور پھر کسی نے آپ کے ادارے کا نام پوچھا تو صرف آپ کے لیے خوشی نہیں، آپ کے ادارے کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے بھی خوشی ہے۔ یہ ہمیں حدیث بتاتی، اس حدیث سے پیغام ملتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتحانات ہوتے کیوں ہیں؟ تو پہلی وجہ ہمیں یہ نظر آئی کہ امتحانات کی وجہ انسانوں کی ذہانت کو آزمانا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی امتحان دوستو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے تفوق کو، اس کے اونچے پن کو ثابت کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، ایک درجہ ہے، اس میں 20-25 بچے ہیں۔ بعض اساتذہ ہیں جو کسی 1-2 بچوں ہی کو مطمع نظر بناتے ہیں اور ان سے دلچسپی کا سامان رکھتے ہیں، سبق کو سمجھانے میں، سوالات کرنے میں، اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا سمجھا یا نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے دیگر طلبہ کے دل میں ایک چبھن پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ آخر مولوی صاحب ایک ہی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس پوچھنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طالب علم اساتذہ کا زیادہ احترام کرتا ہو، اساتذہ جو بات کہتے ہیں وہ طالب علم اول مرحلے میں اسے کرنا چاہتا ہے۔ خوبیاں ہو سکتی ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے چاہتے ہیں، دوسرے ساتھیوں کے اندر ایک چبھن ہوتی ہے کہ آخر اسے ہی کیوں چاہتے ہیں۔ تو امتحان کبھی تفوق کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے چاہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں۔ ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ محمود غزنوی جو ہندوستان کا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ ایاز کے متعلق بہت سارے قصے مشہور ہیں، اور علامہ اقبال نے اسی ایاز کو کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نماز کی مساوات کو بتاتے ہوئے کہ اللہ کی مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آپ منسٹر ہیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، آپ ایم پی اور ایم ایل اے اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے سب بندے برابر ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز سے محمود غزنوی بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے وجوہات بہت سارے ہیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، تذکرے کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے وجوہات ہیں۔ میں ایک بات بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ امتحان کبھی اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ ہم عصروں کے درمیان، ہم جولیوں کے درمیان، دوستوں احباب کے درمیان تفوق کو ثابت کیا جائے کہ اگر اسے بادشاہ چاہتا ہے، اگر اسے کوئی معلم اور مدرس چاہتا ہے تو کیوں چاہتا ہے، کیا وجہ ہے چاہنے کی۔ دربار لگا ہوا تھا، محمود غزنوی اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، وزراء کی مجلس تھی، غلامان مملکت موجود تھے۔ بادشاہ نے ایک شاندار سا ہیرا نکالا اور اپنے دائیں جانب وزیر کو کہا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ ایاز بائیں سائڈ اخیر میں تھا، جس نے بھی ہیرا لیا کہا بادشاہ سلامت، یہ تو انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی قیمتی ہے، انتہائی عمدہ ہے، اسے توڑنا، اگر یہ کہا جائے کہ توڑنا بیوقوفی ہے تو کوئی غلط نہ ہوگا۔ جو بھی سنے گا کہ ہیرے کو توڑ دیا گیا ہے وہ یقیناً کہے گا کہ توڑنے والا بیوقوف ہے، بادشاہ سلامت اسے رکھا جائے۔ پہلے نے اس طرح کے جوابات دیے، دوسرا تیسرا گزرتا رہا، لوگ اسی طرح جواب دیتے رہے، وہ ہیرا پہنچتا ہے ایاز کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز اسے توڑ دو۔ ایاز نے اس کے پھٹکا اور توڑ دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جسے دربار میں کسی نے نہیں توڑا ایاز نے توڑ دیا، بادشاہ کا تو پارا چڑھ جائے گا۔ فوراً محمود نے پوچھا کہ ایاز تو نے کیوں توڑ دیا ہے؟
کہا بادشاہ سلامت ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے وزیر ہیں، ہم آپ کی مملکت کے خادم ہیں، ہمیں بادشاہ کا حکم ماننا لازم ہے۔ ایسے ہیرے خزانے میں ایک نہیں سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں، اگر ایک ہیرا ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک وزیر اور ایک خادم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے حاکم اور امیر کی بات مانے۔ میرے سامنے ہیرے کی قیمت سے زیادہ بادشاہ سلامت کے حکم کی قیمت تھی۔ آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم ماننا یہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا لوگوں دیکھو، ایاز سے میں محبت کرتا ہوں تو اس وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایاز میرے حکم کو فوقیت دیتا ہے، ایاز میرے حکم کا احترام کرتا ہے، ایاز میری بات میں قیل و قال نہیں نکالتا، ایاز میرے حکم میں چوچرا کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، میں نے جو کہا وہ اسے آنکھ بند کر کے مانتا ہے۔ اور تم لوگ میرے حکم میں تعویل کیا کرتے ہو، میرے حکم کے 50 مطلب نکالا کرتے ہو۔ یہ فرق ہے ایاز میں اور تم لوگوں میں، اسی لیے میں ایاز سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں ایاز کا امتحان لیا گیا، یہ امتحان ایاز کی برتری کو ثابت کرنے کے لیا گیا۔ امتحانات ہمارے مدرسوں میں ہوتے ہیں، اسکولوں میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں۔ ان امتحانات کا مقصد بھی بچے کی صلاحیت کو تولنا ہے، اور بعض سوالات جنرل نالج کے ہوتے ہیں، وہ بچوں کی ذہانت کو دیکھنا ہے۔ ہم نے پورے سال پڑھایا، بچے سے پوچھا کتاب سمجھی، بچے پورے سال گردن ہلاتے رہے، واقعی میں انہوں نے سمجھا بھی یا نہیں سمجھا؟ امتحان کا انعقاد ہوتا ہے، پرچے بنائے جاتے ہیں، مختلف طرح کے سوالات آتے ہیں، جس نے جتنا بہتر جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے کتاب اتنی اچھی طرح سمجھا ہے، جس نے جنرل نالج کا جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ذہانت ہے، اس کے پاس قیاس کرنے کی، اس کے پاس مسائل کو اس کے استنباط کرنے کی صلاحیت ہے، اور پھر اس لحاظ سے ان کو نمبرات دیے جاتے ہیں، اور پھر امتحان میں امتیازی نمبرات لانے والے اعزاز و اکرام سے اور انعامات سے، جوائز سے، پرائز سے نوازے جاتے ہیں۔ تو امتحان کا مقصد یہ ہم دیکھیں آپ نے کتاب سمجھی نہیں سمجھی، آپ نے تیاری کی یا نہیں کی۔ ہماری تقریر ہوتی رہی، اساتذہ سمجھاتے رہے، لیکن ہے کہ آپ نے اس کا اثر لیا یا نہیں لیا، وہ امتحان کی کاپی اور امتحان کا حال، آپ کی تحریر، آپ کی تقریر یہ بات بتائے گی ہمارے لیے کہ آپ نے کتنا سمجھا اور کتنی تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ کے امتحانات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک امتحان تو وہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ وہ آتی کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مصیبتیں جو عموماً عام مصیبتیں ہوتی ہیں، عام وبا ہوتی ہے جس میں اچھے اور برے سب شریک ہو جاتے ہیں، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا ہے اسی کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے سماج میں سود کا رواج ہو جاتا ہے، ہمارے سماج میں زکوٰۃ لوگ اچھی طرح نہیں دیتے ہیں، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، دشمن ہماری مسجدوں کو ڈھا دیتے ہیں، ہماری وقف کی زمین چھوڑ دی جاتی ہے، دشمن وقفی زمین پہ قبضہ کر لیتے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری وقف کی زمینوں کو فلاں نے لے لیا، ہم نے چھوڑا کیوں اسے؟ ہم نے اسے ویران کیوں کیا؟ ہم نے اس کے حفاظت کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے یہ عذاب بھی آزمائش ہے، اور وہ آزمائش ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
کیوں اللہ بھیجتا ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، وہ اپنے کرتوتوں کا کچھ مزہ چکھ لیں، شاید کہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں، شاید وہ ہوش کے ناخن لے لے۔ ایک علاقے پر مصیبت آئی، جائزہ لیا گیا، معلوم ہوا کہ یہاں سود کا کاروبار بہت زیادہ ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، لوگوں کو سمجھائیں، اور آئندہ وہ علاقہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جائے۔ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کی شکل میں آتے ہیں، جو ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اس کے بعد بھی سدھرتا ہے یا نہیں سدھرتا ہے، اس کے بعد بھی بندہ حق کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے رفع درجات کے لیے۔ صحابہ کرام کا امتحان ہوا، قرآن کریم نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی و طہارت کے لیے ان کو آزمایا، اور پھر وہ پورے کے پورے 100% صحیح ثابت ہوئے۔ قرآن کریم کہتا ہے، ایک بات عام طور سے لوگ کہتے ہیں، وقت چونکہ زیادہ نہیں، موضوع پھیلنے والا وہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ شریعت پہ عمل کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن مصیبت اس معنی میں کہ امتحان نہیں ہوگا، پھر یہ بات غلط ہے۔ مصیبتیں نہیں آئیں گی، عمومی مصیبتیں نہیں آئیں گی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمنوں کا ڈر ہوگا، کبھی جانوں کی ہلاکت ہوگی، کبھی باغوں کی تباہی ہوگی، کبھی اولاد کی وفات ہوگی، کبھی تم پر بیماریاں آئیں گی، کبھی مصیبت آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائشیں آئیں گی، آپ 100% شریعت پر عمل کریں تو اللہ کی طرف سے آپ کے رفع درجات کے لیے، آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے آزمائشیں ہوں گی۔ وبشر الصابرین، جو بالکل ثابت قدم رہتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یعنی امتحان جو ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ پریشانیاں اور امتحانات جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے ہوتے ہیں، اور پھر جس کا رشتہ انبیاء سے جس لحاظ سے زیادہ ہوگا اللہ سے، اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہمارے سماج میں کوئی بزرگ آدمی، کوئی بڑا عالم، کوئی نیک اور دیندار پر مصیبت آ جائے، دونوں لوگ کہتے بہت دیندار بنتے تھے نا، دیکھو اللہ میاں کا پھٹکار نازل ہوا ہے۔ انتہائی غلط سوچ ہے، انتہائی غلط سوچ، تم اسے پھٹکار سمجھ رہے ہو، پھٹکار نہیں ہے وہ، اللہ نے درجات کی بلندی کے لیے اس پر مصیبت ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھو، تمہیں شوق ہے کہ میں ٹرین کے AC فرسٹ کلاس میں چلوں، لیکن تمہارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ تم جنرل کلاس میں جا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا اعلیٰ مقام رکھا ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جنت کے ادنا درجے کے بھی ہم مستحق نہیں ہیں۔ موت کا وقت آنے والا ہے، چند سال چند دن رہ گئے ہیں، اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آزمائش سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ اللہ کی آزمائش کے سامنے جمنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، ہمیں عافیت سے رکھے، لیکن کسی پر مصیبت آتی ہے تو آپ اسے اللہ کا پھٹکار نہ سمجھے، اللہ جانتا ہے وہ مصیبت کیوں آئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اعمال جنت کے ادنا درجے کے لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا اعلیٰ درجہ رکھا ہے۔ وقت کم ہے، سال 2 سال میں انتقال ہونے والا ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اللہ مصیبت ڈال دیتے۔ یہ مصیبت رفع درجات کے لیے ہے،
درجات کی بلندی کے لیے بندہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو نے ہی صحت و تندرستی سے رکھا تھا اور تیری طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے رکھیے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دیجیے۔ بندہ صبر کرتا رہتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی امتحان جس کو عذاب کا نام دیا جائے وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اور کبھی امتحان جسے آزمائش رفع درجات کی وجہ سے ہے۔ یہ امتحانات کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں۔ میں نے تقریر کا عنوان قائم کیا تھا کہ آخر امتحانات کیوں ہوتے ہیں، اس کی میں نے 4 علتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ مزید غور کریں گے، مزید علتوں تک آپ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے، امن و سکون کے ساتھ رکھے، ہماری بدعملی کو اللہ دور کر دے اور حسن عمل ہمیں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین